بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عشق کا شین، علیم الحق حقی۔ اسے چھوڑو، میرے پتر کو اس کمرے سے نکالو۔ وہی تو میں بتا رہا ہوں، ٹھاکر نے کہا۔ مجذوب نے سختی سے کہا تھا کہ کسی کو کچھ نہ بتانا۔ ہاں ضروری ہو تو اپنی بیوی کو بتا دینا۔ تو ضروری تو تھا، وہ ٹھاکرانی کو نہ بتاتا تو وہ بچے کو اس کمرے میں کبھی نہ رہنے دیتی، جبکہ مجذوب کا حکم تھا کہ بچہ اسی کمرے میں رہے گا۔ سو ٹھاکر نے ٹھاکرانی کو سب کچھ کہہ سنایا، اور یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانی ہے۔ اس نے آخر میں کہا، لیکن وہ کمرہ تو رنجو، یہ مت بھولو کہ بچے کی خبر بھی ہمیں اسی کمرے میں ملی تھی۔ مجھے وشواس ہے کہ کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ٹھاکر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں جا کر کمرہ کھولتا ہوں، اسے ٹھیک کراتا ہوں، پھر تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے ناتھ۔ ٹھاکر اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ وہ اس مقفل کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ بلبیر سنگھ اور ارجن سنگھ آگے۔ تمہارا پتر کہاں ہے کاکا؟ بلبیر سنگھ نے پوچھا۔ وہ کونے والے کمرے میں ہے۔ وہ دونوں ٹھاکر کے ساتھ چلتے رہے۔ انہیں اس کمرے کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ بات تو ٹھاکر نے اپنے کسی ملازم کو بھی نہیں پتہ چلنے دی تھی، بس وہ اور ٹھاکرانی جانتے تھے اس بارے میں۔ وہ بند دروازے کے پاس رکا اور اس نے چابی نکالی۔ پر کاکا، تم اسے یہاں کیوں لائے ہو؟ بلبیر سنگھ نے پوچھا۔ وہ ویر جی، بات یہ ہے کہ یہ کمرہ الگ تھلگ ہے اور زیادہ آرام دہ بھی ہے۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ نے تیزی سے بات بنائی۔ اسی وقت ارجن سنگھ کی نظر دروازے کے تالے پر پڑی۔ اور تم نے تالا بھی ڈال دیا؟ ارے بچہ بند کمرے میں اکیلا ہے، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اس نے کہا۔ وہ مجھے تو، ٹھاکر گڑبڑا گیا۔ اس کے منہ سے سچ نکلنے ہی والا تھا کہ اس نے خود کو روک لیا۔ عادت ہے نا، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ تالا لگا رہا ہوں۔ اس نے چابی تالے میں لگائی، پھر اسے خیال آیا کہ برسوں سے ایک کمرہ نہیں کھلا ہے، اندر کا تو حال بہت برا ہوگا۔ دھول مٹی مکڑی کے جالے، وہ اس سلسلے میں بھائیوں کو کیا جواب دے گا؟ پھر اس کا دل یہ سوچ کر کام کیا کہ ہاں اس کا ننھا سا بچہ بھی ہے۔ لیکن اس نے دروازہ کھولا تو ہکا بکا رہ گیا۔ کمرہ صاف ستھرا بھی تھا اور جگمگا بھی رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی کمرہ ہے۔ وہ اتنا روشن اور ہوادار تو نہیں تھا، مگر اس وقت اس کمرے میں قدم رکھتے ہوئے تازگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر خوبصورت پردے پڑے تھے۔ پچھواڑے کے رخ پر کھلنے والی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ کمرے کا حلیہ اتنا بدلا ہوا تھا کہ اگر اس میں بچہ موجود نہ ہوتا تو ٹھاکر یہی سمجھتا کہ وہ کسی اور کمرے میں آ گیا ہے۔ وہ بے حد وسیع اور عریض کمرہ تھا، لیکن اس وقت اتنا بڑا نہیں لگ رہا تھا۔ وجہ شاید یہ تھی کہ پہلے اس میں ایک بڑی مسحری کے سوا کچھ نہیں تھا، جبکہ اب وہاں بچے کا پنگوڑا بھی تھا، کرسیاں بھی تھیں اور ایک بڑا تخت بھی موجود تھا۔ ٹھاکر چند لمحے تو سکتے کسی حالت میں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر وہ تیزی سے اندر داخل ہوا اور پنگوڑے کے پاس جا کر بچے کو دیکھا۔ وہ سو رہا تھا اور پنگوڑے کے پاس ایک تپائی تھی جس پر چاندی کی ایک کٹوری رکھی تھی۔ اس کٹوری میں شہد تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر کمرہ رونقوں سے بھر گیا۔ ٹھاکرانی کو بھی وہاں منتقل کر دیا گیا۔ ادھر حویلی میں ہنگامہ شروع ہو گیا۔ اس روز دعوتیں عام تھی حویلی میں۔ گاؤں کے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا تھا۔ ٹھاکر نے سختی سے منع کیا تھا۔ پورا گاؤں حویلی میں جمع تھا۔ پھر راگ رنگ کی محفل جم گئی۔ بنارس سے ناچنے گانے والیاں آئی ہوئی تھیں۔ سب مہمان وہاں بیٹھے تھے۔ ٹھاکر میر محفل تھا۔ فنکاروں کو داد بھی مل رہی تھی اور پیسہ بھی، چنانچہ وہ جم کر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہیں جمال دین بھی تھا۔ وہ دوسرے درجے کے تماشائیوں میں سے تھا۔ وہاں تماشائیوں کے 3 درجے تھے۔ ٹھاکر کے مہمان درجہ اول میں اس کے ساتھ تھے۔ دوسرا درجہ مزارعین کا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ٹھاکر کی زمینوں پر کام کرتے تھے۔ ان کے لیے سائڈ میں بڑی سی دری بچھا دی گئی تھی۔ تیسرا درجہ حویلی میں کام کرنے والوں یا اوپر کے کام کرنے والوں کا تھا۔ وہ آزاد تھے، چاہیں تو کھڑے ہو کر ناچ گانا دیکھیں اور تھک جائیں تو بے شک زمین پر بیٹھ جائیں۔ جمال دین اس گاؤں میں واحد مسلمان تھا، شاید اس لیے وہ ٹھاکر کا منہ چڑھا بھی تھا۔ اس کی عمر 30 کے قریب تھی۔ جیسے وہ ٹھاکر کا منہ چڑھا تھا ویسے اس کی بیوی ٹھاکرانی کے بہت قریب تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو شادی کے 6 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ اب وہ 10 ماہ کا ہونے والا تھا۔ ٹھاکر نے برسوں پہلے جمال دین کے باپ مہردین پر ایک احسان کیا تھا۔ مہردین پڑوس کے گاؤں میں رہتا تھا۔ اوروں کی طرح وہ بھی مہاجن کا مقروض تھا، لیکن مہاجن خاص طور پر اسے بہت پریشان کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی بیٹی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔
ایک دن مہاجن سود کی رقم وصول کرنے آیا۔ مہردین کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ مہاجن موقع پا کر دل کی بات زبان پر لے آیا۔ سن مہردین، تو اپنے پتری کو کام کرنے کے لیے میرے ہاں بھیج دیا کر، تو میں سود معاف کر دوں گا۔ اصل رقم تو تھوڑی تھوڑی کر کے۔ مہردین بیٹی کا نام سن کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے مہاجن کی مرمت لگا دی۔ اب تو اصل رقم اور سود تیار رکھ مہردین۔ مہاجن نے جاتے جاتے کہا، اب کہ میں تیاری سے آؤں گا، پوری رقم نہ ملی تو تجھے گھر سے نکلوا دوں گا۔ مہردین اپنے زمیندار کے پاس گیا جس کی زمین پر وہ کام کرتا تھا اور اس سے مدد چاہی۔ زمیندار نے بے مہری سے کہا، مہردین میں اس طرح کے معاملے میں نہیں پڑتا۔ راجہ صاحب، آپ مجھے قرض دے دو، میں آپ کی پائی پائی اتار دوں گا۔ مہردین نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نہیں بھائی مہردین، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ مائی باپ، آپ میری مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مہردین گھگیانے لگا، آخر آپ کی زمینوں پر ہی کام کرتا ہوں میں، مفت تو نہیں کرتا، پورا محنتانہ دیتا ہوں میں۔ راجہ صاحب نے بگڑ کر کہا، مگر میں تو قرض مانگ رہا ہوں۔ قرض دینا میرا نہیں مہاجن کا کام ہے۔ راجہ صاحب نے بے رحمی سے کہا، مہاجن سے بگاڑی کیوں تھی؟ عزت کی بات تھی راجہ جی۔ تو اب بیوی بچوں کو گھر سے باہر آسمان کے نیچے رکھے گا، وہی عزت دوسری طرح جائے گی۔ جانے والی چیز تو بچ نہیں سکتی عقل کے دشمن۔ مہردین لوٹ آیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ راجہ صاحب اور مہاجن کی ملی بھگت ہے، اور مہاجن اپنی نہیں، پردہ رکھتے ہوئے راجہ صاحب کے دل کی بات کر رہا تھا۔ وہ ڈر گیا۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ پھیلائے لیکن کہیں سے ڈھیلا بھی نہیں ملا۔ اور پھر ایک دن مہاجن ڈگری لے کر آ گیا۔ اس نے گھر کا سامان باہر پھینکوا دیا۔ عدالت کے اہلکار اس کے ساتھ تھے۔ خوش قسمتی سے عین وقت پر ٹھاکر پرتاپ سنگھ ادھر آ نکلے۔ وہ کسی کام سے آیا تھا۔ یہ ہنگامہ دیکھ کر رک گیا۔ پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس نے ہاتھ کے ہاتھ قرض ماں سود کے چکا دیا۔ مہاجن اور اہلکار چلے گئے تو اس نے مہردین سے کہا، اب تو یہاں آرام سے رہ۔ پر ٹھاکر جی، اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ مہردین نے تفصیل سے اسے وجہ بتا دی۔ ٹھاکر چند لمحے سوچتا رہا۔ نہ جانے کیوں مہردین اسے پہلی نظر میں بہت اچھا لگا تھا، بھلا مانس اور وفادار۔ پھر وہ بولا، تو چاہتا کیا ہے؟ آپ اپنی کوئی زمین مجھے کام کے لیے دے دیں۔ ایک احسان کیا ہے تو دوسرا بھی کر دیں، یہاں تو میں لٹ جاؤں گا۔ یوں یہ گھرانہ ٹھاکروں کی گڑی میں آ کر آباد ہو گیا۔ یہیں مہردین نے بیٹی کی اور پھر بیٹے کی شادی کی۔ 2 سال پہلے وہ گزر گیا۔ اس کی موت کے بعد ٹھاکر نے جمال دین کو بلوایا۔ اب تو نے کیا سوچا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں ٹھاکر جی۔ دیکھو میں جانتا ہوں تو نماز پڑھتا ہے، اپنے دھرم کا پکا ہے، اور یہاں تیرے سوا کوئی تیرے دھرم کا نہیں، مسجد بھی نہیں ہے۔ جمال دین کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ سمجھا کہ نماز پڑھنا اس کا جرم بن گیا ہے۔ آپ مجھے نکال رہے ہیں ٹھاکر جی؟ اس نے فریاد کرنے والے انداز میں کہا۔ یہ بات نہیں ہے، میں تیرے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میرا بھلا تو یہاں رہنے میں ہے، جمال دین بولا۔ ابا نے کہا تھا یہ در کبھی نہ چھوڑنا۔ میں تجھے کچھ رقم دوں گا، کسی ایسے گاؤں چلا جا جہاں تیرے دھرم والے رہتے ہوں۔ آپ دھکے دے کر نکالیں تو مجبوری ہے ٹھاکر جی، ورنہ میں تو آپ کی رعیت بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہاں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ کا قبلہ ہر جگہ موجود ہے۔ مسجد نہ صحیح، میں کہیں بھی کھڑا ہو کر اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے گہری سانس لی۔ ابا کہتے تھے، احسان کرنے والے کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ اسی بات کا ٹھاکر کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ جمال دین جس زمین پر کام کرتا تھا وہ اس نے اسی کے نام کر دی، اور وہ زدار آدمی تھا۔ اس کے بعد اس نے کبھی جمال دین کے ساتھ ملازموں اور مزاروں والا سلوک نہیں کیا۔ وہ اسے ایک زمیندار کا مقام دیتا تھا، لیکن جمال دین کو بھی وہ زداری اپنے باپ سے ملی تھی۔ اس نے خود کو کبھی دوسرے درجے سے نہیں نکالا۔ بہرحال یہ بات گاؤں کے سب لوگوں نے جان لی تھی۔ اب کسی کو ٹھاکر سے کچھ کہنا ہوتا اور ہمت نہ ہوتی تو جمال دین کی سیڑھی لگاتا۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ جمال دین کی بات کم ہی ٹالتا تھا۔ اس وقت بھی یہی کچھ ہوا۔ شانتا باہر آئے اور اس طرف گئی جہاں ملازمین کھڑے تھے۔ اس نے ان میں سے ایک سے کہا، ٹھاکر جی کو بولو مالکن انہیں بلاتی ہیں۔ پاگل ہوئی ہے؟ ملازم نے اسے گھور کر دیکھا۔ کہنا کوئی بہت ضروری بات ہے۔ اس بار ملازم نے اسے غور سے دیکھا۔ شانتا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، لیکن ایسے میں ٹھاکر کے پاس جانا اور یہ پیغام پہنچانا رنگ میں بھنگ ڈالنے کے برابر تھا۔ یہ خطرناک کام وہ کیسے کرتا؟ نہ بابا نہ، اس نے ہاتھ جوڑ لیے۔ اتنے مہمانوں کے بیچ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ مالکن کا حکم ٹالتا ہے؟ شانتا نے جھنجھلا کر کہا۔ ٹھاکر جی کو پتہ چلا تو؟ اب دوسرے بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔
لیکن ٹھاکر کے لیے اس محفل سے اٹھنے کا پیغام لے کر جانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی، اور وہ اس سے ڈر بھی رہے تھے کہ پیغام نہ پہنچانے کی صورت میں ٹھاکرانی ٹھاکر جی سے شکایت کرے گی، اور پھر ٹھاکر جی کا عتاب، یعنی آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ تھا۔ ایسے میں گنگو کو جمال دین کا خیال آیا۔ آؤ جمال دین سے بات کرو نا۔ جمال دین کو صورتحال بتائی گی۔ وہ پہلے تو ہچکچایا لیکن پھر راضی ہو گیا۔ جمال دین ٹھاکر کی طرف گیا تو ٹھاکر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تجھ سے کہا تھا جمال دین کہ تو ادھر کرسی پر بیٹھ، کہاں گرتا پھر رہے؟ میں ٹھیک ہوں سرکار، بہت خوش ہوں، جمال دین نے کہا۔ پھر سرگوشی میں بولا، ٹھاکرانی جی آپ کو بلا رہی ہیں۔ ٹھاکر کچھ بدمزہ ہو گیا۔ اس وقت مہمانوں کو چھوڑ کر نہیں اٹھ سکتا میں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ یہ وہ مرحلہ تھا جس سے کوئی نوکر کوئی مزارع نہیں گزر سکتا تھا۔ جمال دین صرف ایک لمحے کو ہچکچایا، پھر اس نے کہا، ٹھاکر جی ضرور کوئی بڑی بات ہے، ورنہ وہ آپ کو نہیں بلاتی، انہوں نے آپ کو فوراً بلایا ہے۔ ایک لمحے کو ٹھاکر کے چہرے پر سختی ابھری، مگر فوراً ہی معدوم ہوگی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، اچھا تو چل، میں آتا ہوں۔ جمال دین فوراً ہی درجہ اول سے باہر آ گیا۔ ٹھاکرانی رنجیتا کو ایک پل کے لیے بھی یقین نہیں آیا کہ یہ وہی کمرہ ہے۔ عجیب بات تھی کہ اپنے کمرے کے مقابلے میں یہاں اسے زیادہ سکون محسوس ہو رہا تھا، اور ایک احساس اس سے زیادہ گہرائی میں اور اس سے زیادہ طاقتور تھا۔ وہ تحفظ کا احساس تھا، جیسے یہاں کوئی اسے اور اس کے بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بچے کے رونے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ اچانک ہی بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ دائی راجو نے کہا، مالکن چھوٹے ٹھاکر کو دودھ پلانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ اب تک وہ کئی بار بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن بچے نے منہ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ پوری طاقت سے منہ موڑ لیتا تھا۔ عورت کہیں کی بھی ہو، کسی بھی مذہب، رنگ یا نسل سے تعلق رکھتی ہو، ماں کی حیثیت میں ایک جیسی ہی ہوتی ہے۔ اپنے بچے کو دودھ پلانا اس کے لیے زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ ٹھاکرانی کے لیے تو اس کی اہمیت اور زیادہ تھی۔ 22 سال کی محرومی کے بعد اسے یہ موقع ملا تھا، مگر بچہ تھا کہ اسے یہ اعزاز دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹھاکرانی کو اس پر رنج تھا۔ ادھر دودھ اب رک نہیں رہا تھا، بہنے لگا تھا۔ یہ اس کے لیے جسمانی اذیت کا سبب بھی تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ جن ماؤں کے بچے مردہ پیدا ہوں یا شیرخواری میں مر جائیں، انہیں لازمی اذیت اٹھانی پڑتی ہے۔ پینے والا منہ موڑ جائے تو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ٹھاکرانی اسی تکلیف سے بھی دوچار تھی۔ ننا دیوتا ماں کی پہلی بھیڑ سویکار کر لی، اس میں اس کی مکتی تھی۔ ٹھیک ہے راجو، ادھر لے آ چھوٹے ٹھاکر کو، اس نے پکارا۔ راجو نے بڑی نزاکت سے بچے کو لا کر ٹھاکرانی کو دیا۔ ٹھاکرانی نے بڑی چاہت سے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن بچہ اب بھی انکاری تھا۔ ٹھاکرانی نے لاکھ کوشش کر لی، لیکن بچے نے ہر بار منہ موڑ لیا، گردن بھی اکڑا لی۔ کیا بات ہے، یہ میرا دودھ کیوں نہیں پیتا؟ ٹھاکرانی نے افسردگی سے کہا۔ راجو بڑی تجربہ کار عورت تھی۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں مالکن، وہ بولی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دودھ کسی وجہ سے کڑوا ہوتا ہے، بچہ اسے قبول نہیں کرتا، پھر کڑواہٹ دور ہو جاتی ہے تو پینے لگتا ہے۔ تو کڑواہٹ کیسے دور ہوگی؟ کچھ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، میں ان کی پھکی بنا کر آپ کو دوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بچہ ماں کے دودھ کو مسترد کرنے کے بعد چیخ چیخ کر روئے جا رہا تھا۔ مگر یہ بہت بھوکا ہے، ٹھاکرانی نے تڑپ کر کہا۔ تب تک کے لیے بکری کا دودھ دے دیں انہیں، راجا نے تجویز پیش کی۔ میں دوا کوٹتی ہوں، پھر بھگوان نے چاہا تو یہ آپ کا دودھ پینے لگیں گے۔ ابھی تو تم انہیں انگلی سے شہد چٹا دو، یہ ٹھاکر جی کا حکم ہے۔ مالکن برا نہ ماننا، میں سچ کہہ رہی ہوں، راجو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ عمر ہوگی مجھے یہی کرتے، پر ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ اپنے لوگوں میں بچے کو شہد نہیں چٹایا جاتا، یہ تو مسلموں میں ہوتا ہے۔ بات سچی تھی، مگر ٹھاکرانی کو بہت برا لگا۔ تجھ سے جو کہا جائے وہ کر راجو، سادہ بات کرنے والا بولنے کا ہی نہیں رہتا۔ راجو ڈر گئی۔ اس نے خاموشی سے بچے کو اٹھایا اور لے جا کر پنگوڑے میں لٹا دیا، پھر وہ انگلی سے بچے کو شہد چٹانے لگی۔ روتا ہوا بچہ ایک دم چپ ہو گیا۔ چند منٹ بعد وہ کلکاریاں مارنے لگا اور پھر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بچہ پھر چنگاڑنے لگا۔ ٹھاکرانی نے شانتا سے کہا، دیکھ تو، شاید چھوٹے ٹھاکر گیلے ہو گئے، کپڑے بدلا دے۔ شانتا پنگوڑے کی طرف بڑھی۔ مالکن میں گھر جاؤں، آپ کے لیے دعا بناؤں گی؟ دائی راجو نے ٹھاکرانی سے پوچھا۔ صبح سویرے آ جاؤں گی۔ ٹھاکرانی جواب میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پنگوڑے کے پاس سے شانتا کی چیخ سنائی دی، ہائے رام، کیا ہوا؟ ٹھاکرانی نے گھبرا کر پوچھا، مگر شانتا کوئی جواب نہ دے سکی۔ اس کے ہونٹ البتہ لرز رہے تھے، ایک ہاتھ سینے پر رکھا تھا۔ ٹھاکرانی کی گھبراہٹ اور بڑھ گئی۔ بچہ خیریت سے تو ہے نا؟
اس کا دل اندیشوں کے بوجھ سے لرزنے لگا۔ جی چھوٹے ٹھاکر ٹھیک ہیں پر… راجا دوڑ کر اس طرف گئی اور پنگوڑے میں پڑے بچے کو دیکھتی رہی جس کا نچلا دھڑ بڑھنا تھا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا، بولتی کیوں نہیں؟ کیا بات ہے شانتا؟ ٹھاکرانی چلائی۔ شانتا اب بھی جواب نہ دے سکی۔ ٹھاکرانی نے راجو کو پکارا۔ راجو تو بتا، کیا بات ہے؟ وہ مالکن، وہ آپ خود ہی دیکھ لیں، راجو نے جواب دیا۔ وہ گڑبڑائی ہوئی تھی۔ ٹھاکرانی کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ساری احتیاط بھول کر اٹھی اور پنگوڑے کی طرف لپکی۔ بچے کو دیکھنے کے بعد اس کے منہ سے بے ساختہ ہائے رام، یہ کیا نکلا؟ تینوں دیر تک بچے کے جسم کے ناف کے نیچے والے حصے کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ پھر راجو منمنائی۔ میں گھر جاؤں مالکن؟ ٹھاکرانی نے چونک کر نظریں اٹھائی اور اسے دیکھا۔ اچانک اس کی آنکھیں جیسے شعلے اگلنے لگیں۔ اس نے کہا، راجو پہلے تجھے یہ بتانا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ راجو نے اس کے تیور دیکھے تو تھر تھر کانپنے لگی۔ میں کیا جانوں مالکن، میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے۔ تو پھر؟ مجھے کچھ نہیں پتا مالکن۔ راجو کا چہرہ فک ہو گیا۔ ٹھاکرانی شانتا کی طرف مڑی۔ شانتا تو جا کے ٹھاکر جی کو بلا کر لا۔ مالکن باہر مجرا ہو رہا ہے، ٹھاکر جی مہمانوں کے ساتھ ہیں، شانتا نے گھبرا کر کہا۔ ٹھاکرانی عام حالات میں نرم مزاج تھی، لیکن اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ اسے جلال آ گیا۔ اس نے درشت لہجے میں شانتا کو ڈپٹا۔ مجھے بھی معلوم ہے، تو مجھے مت پڑھا جا۔ ان سے کہنا بہت ضروری بات ہے، فوراً آ جائیں، تو خود جا کر ان سے کہنا۔ اب کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ شانتا مرے مرے قدموں سے یوں چلی جیسے مقتل کی طرف جا رہی ہو۔ ٹھاکرانی کو اس پر ترس آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بیچاری پر بچے کے غائب ہونے کے سلسلے میں شبہ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت خوف سے کیا حال ہوگا اس کا، اور اب یہ مصیبت۔ کسی نوکر سے کہہ دینا، وہ بلا دے گا، پر یہ بات منہ سے نہ نکلے، بس ان کو بلانا ہے، جلدی جا۔ شانتا کے قدموں میں کچھ جان سی پڑ گئی۔ ٹھاکر مہمانوں سے معذرت کر کے حویلی کی طرف چلا تو جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ اس بات پر ٹھاکرانی کی اچھی طرح خبر لے گا۔ ایسے ذرا ذرا سی بات پر مہمانوں کے بیچ سے بلوا لینا، ٹھاکروں کے ہاں یہ سب چونچلے تو جوانی میں بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور اب بڑھاپا آن لگا ہے چوکھٹ پر، مگر فوراً اس کے دل میں نرمی سے پھوٹ نکلی۔ بیچاری رنجیتا، بہت اچھی پتنی تھی وہ۔ چونچلوں کا عرصہ، امنگوں بھری جوانی تو اس نے دبے دبے گزار دی تھی، صرف اس لیے کہ بھگوان نے اسے اولاد نہیں دی تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ یہ اس کی نااہلی ہے۔ اس لیے وہ کبھی کچھ مانگتی ہی نہیں تھی، کوئی مطالبہ نہیں کرتی تھی، کسی چیز پر حق نہیں جتاتی تھی، یہاں تک کہ اس پر بھی، اپنے پتی پر بھی۔ یہ سوچتے ہوئے ٹھاکر کو اپنا خیال آیا، اس کا بھی یہی حال تھا۔ اولاد سے محرومی کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے، اور وہ راجپوت تھا، آن بان والا۔ وہ یہ بات کسی سے بھی نہیں کہہ سکتا تھا، پتنی سے بھی نہیں۔ اس نے کبھی اپنا معائنہ بھی نہیں کرایا۔ اگر رپورٹ صاف بتا دیتی کہ وہ اس جوہر سے محروم ہے تو اس کے سامنے مر جانے کے سوا کوئی راستہ نہ رہتا۔ چنانچہ وہ خاموش رہا اور اندر ہی اندر احساس کمتری پالتا رہا۔ شاید اس کا ایک فائدہ بھی ہوا، یہ کہ وہ ایک اچھا انسان بن گیا۔ وہ بہت بڑا زمیندار تھا، دور تک اس کی زمینیں تھیں، 20 گاؤں تھے اس کے، بڑی ریت تھی، پر اس نے کبھی زمینداروں کی روایتی عادتیں نہیں اپنائی۔ وہ ظالم اور جابر نہیں بنا۔ کبھی ناچ گانا دیکھ لینا الگ بات ہے، مگر اس نے کبھی کسی عورت پر بری نظر نہیں ڈالی، ہوس میں کبھی مبتلا نہیں ہوا، ریت کی بہو بیٹیوں کو میلی نظروں سے کبھی نہیں دیکھا، جبکہ زمیندار تو پسند کی لڑکیوں کو گھر سے اٹھوا لیتے ہیں۔ اس نے تو کبھی کسی ناچنے والی کی خواہش بھی نہیں کی، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اس کے مزارے ملازمین، گھر کے نوکر چاکر، سب ہمیشہ اس سے خوش رہے، اسے دعائیں دیتے رہے۔ وہ اس کی عزت کرتے تھے، اس سے ڈرتے بھی تھے، حالانکہ اس نے کبھی کسی کو سزا نہیں دی تھی۔ وہ تو ہر پریشانی میں ان کے کام آتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا۔ فصل خراب ہوئی تو اس نے اپنا حصہ معاف کر دیا، الٹا مزاروں کو کچھ پلے سے دے دیتا۔ کسی کے گھر پریشانی ہوئی تو وہ اس کے کام آیا، شاید صرف اس لیے کہ وہ 22 سال اولاد سے محروم رہا اور خود کو کمتر سمجھتا رہا، ورنہ شاید وہ بھی دوسرے زمینداروں کی طرح ہوتا۔ یہ بھی ٹھاکر پرتاپ سنگھ کی اچھائی تھی کہ وہ اس انداز میں سوچتا تھا۔ اس کی طبیعت میں راجپوتوں کی ضد اور اکڑپن کے ساتھ ایسا انکسار، ایسی عاجزی تھی جسے راجپوت توہین سمجھتے تھے، جو راجپوتوں میں ہوتی ہی نہیں تھی۔ ورنہ اگر وہ پیچھے کی طرف دیکھتا تو اکڑ جاتا۔ اس نے اپنے باپ ٹھاکر رندیر سنگھ کو دیکھا تھا، وہ اولاد سے محروم نہ ہونے کے باوجود ایسے ہی تھے، رعایا کو اولاد کی طرح سمجھتے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ عیاش طبیعت بھی نہیں تھے، ان کی شرافت اور عزت کی مثالیں دی جاتی تھیں، اور ٹھاکر پرتاپ سنگھ انہی کا بیٹا تھا۔
اور پھر ٹھاکر پرتاپ سنگھ اپنے ماضی کو دیکھتا تو بھی اس میں اکڑ پیدا ہو جاتی۔ اپنے بیاہ سے پہلے وہ جوانی کے 9 سال گزار چکا تھا۔ بیاہ تو اس کا 25 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ زمینداروں کے جوان بیٹے تو طاقت کے نشے میں چور ہو کر اپنے گلشن عمر داری میں کسی کلی کسی پھول کو شاخ پر نہیں رہنے دیتے۔ ٹھاکر پرتاپ چاہتا تو کیا نہیں کر سکتا تھا۔ بیاہ سے پہلے کتنی لڑکیاں اس کی نظر التفات کی آرزو کرتی تھیں، مگر اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ اس کی فطرت میں ہی نہیں تھا۔ محرومی تو بعد کی بات تھی، اور بیاہ کے 5 سال بعد تو ٹھاکرانی رنجیتا دوسرے بیاہ کے لیے اس کے پیچھے پڑ گئی تھی، مگر اس نے ہمیشہ انکار کیا اور بہت درستی سے انکار کیا۔ اسے رنجیتا سے بہت محبت تھی، وہ اسے سوکن کا دکھ کیسے دے سکتا تھا؟ مجھے بیٹا چاہیے ناتھ، رنجیتا اکثر جھنجھلا کر کہتی۔ تمہارا بیٹا میری کوکھ سے نہ سہی، کسی اور کی کوکھ سے سہی، تمہارا بیٹا میرا بیٹا ہوگا۔ میں نے کہہ دیا نا، مجھے یہ سننا بھی برا لگتا ہے، مگر کیوں ناتھ؟ دیکھو رنجو، بیٹے کو میرا من بھی بہت چاہتا ہے، پر میں کہتا ہوں بھگوان کو دینا ہی ہے تو تم سے دے، ورنہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو ٹھیک ہے۔ کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے ٹھاکر نے دل میں کہا، 22 برس کی دبی ہوئی رنجیتا اب توجہ کی حقدار ہوئی ہے، وہ تمہیں محفل سے بھی بلائے تو ہنسی خوشی جاؤ۔ ماتھے پر بل نہیں ہونے چاہیے، یہ توجہ، یہ نخرے، اب اسے ان کا ادھیکار ہے۔ وہ تمہاری پتنی ہی نہیں، تمہارے چھوٹے ٹھاکر کی ماں بھی ہے۔ اس نے دروازہ دھکیلا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے اسے احساس ہو گیا کہ مسئلہ رنجیتا کی توجہ حاصل کرنے کا نہیں بلکہ سنگین ہے۔ رنجیتا بستر پر نہیں تھی بلکہ پنگوڑے کے پاس کھڑی بچے کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے پر وحشت تھی۔ اس کے پاس ہی دائی راجو اور شانتا کھڑی تھی، ان کے چہرے سستائے ہوئے تھے۔ ٹھاکر کا دل وسوسوں سے بھر گیا، بچے کو کچھ ہو گیا ہے، یہ سوچ کر اسے لگا اس کا دل بند ہو رہا ہے۔ سانسیں رکی جا رہی ہیں، مگر اسی لمحے اسے مجذوب کی بات یاد آ گئی۔ بچہ اسے جس طرح ملا ہے، دیا گیا ہے، بھگوان نے چاہا تو وہ لمبی عمر پائے گا۔ اس نے کنگارا گویا اپنے آنے کا اعلان کیا۔ رنجیتا نے چونک کر اسے دیکھا اور شانتا اور راجو سے کہا، تم باہر جاؤ، جب تک میں نہ بلاؤں اندر نہ آنا۔ راجو اور شانتا نظریں جھکائے ٹھاکر کے قریب سے گزر کر باہر چلی گئی۔ کیا بات ہے رنجو؟ ٹھاکر نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ اسے آگے جانے اور بچے کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، نہ جانے کیا دیکھنے کو ملے۔ ادھر آئے ناتھ۔ ٹھاکر دھڑکتے دل سے بھرا اور پنگوڑے کے پاس پہنچ گیا۔ ادھر دیکھیں بچے کو، ٹھاکرانی نے کہا۔ ٹھاکر نے بچے کو دیکھا، وہ ٹھیک ٹھاک تھا اور سو رہا تھا۔ اس نے سکون کی سانس لی۔ ٹھیک تو ہے، سو رہا ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا۔ ادھر دیکھیں، نچلے دھڑ کو۔ تب ٹھاکر نے دیکھا کہ بچہ نیچے سے کھلا ہوا ہے، اور پھر اس نے دیکھا اور گڑبڑا گیا۔ یہ کیا؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، بچہ ایسا پیدا تو نہیں ہوتا؟ ہاں، ایسا ہوتا نہیں، مگر مسلوں کے ہاں بچے کو ایسا کر دیتے ہیں۔ اس لمحے ایک عجیب بات ہوئی۔ اس پریشانی میں بھی ٹھاکر کو لفظ مسلح برا لگا۔ سنو رنجیتا، ہم لوگ نفرت سے ان کی توہین کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایسے پکارتے ہیں، اب تم آئندہ کبھی یہ لفظ زبان پر نہ لانا۔ ٹھاکرانی کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ دیکھو نا، ہمیں خواب میں جنہوں نے بڑی خبر دی وہ مسلمان بزرگ تھے، پھر آج جس مجذوب سے میں ملا وہ بھی مسلمان تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بھگوان کی اچھا سے ہمارا اور ہمارے بیٹے کا مسلمانوں سے کوئی سمبندھ ہو گیا ہے۔ اب انہیں کبھی ایسے نہ پکارنا، کبھی برا نہ کہنا۔ ٹھاکرانی نے سر کو تفہیم میں جنبش دی۔ ٹھاکر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، مگر یہ، اس نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہے۔ دونوں چند لمحے سوچتے رہے، پھر ٹھاکرانی نے کہا، بچے کو یہاں کون لایا تھا؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم، مجھے تو مجذوب نے بتایا تھا کہ بچہ یہاں پہنچا دیا گیا ہے، اور اب یہی اس کا کمرہ ہے۔ ٹھاکر نے کہا۔ پھر اسے یاد آیا کہ جب اس نے مجذوب سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے آ رہے تو اس نے حویلی کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اس نے کہا تھا، ہم تو خود خیر مقدم کے لیے یہاں آئے تھے، کچھ ضروری کام بھی تھے، نپٹا لیے، اب ہمیں جانا ہے۔ یہ تو ٹھاکر اب سوچ رہا تھا کہ کون سے کام تھے جو مجذوب نے نپٹا لیے تھے۔ بچے کو اس کمرے میں پہنچانا، شہد چٹانا، اور پھر مجذوب نے یہ بھی کہا تھا، بچے کی صورت بھی دیکھ لی اور دعا بھی دے دی، ہم وہیں سے آ رہے ہیں۔ تو یہ تو تھا کہ مجذوب یہاں آیا تھا۔ میرا خیال ہے رنجو کہ بچے کو مجذوب نے یہاں پہنچایا تھا، تو ہو سکتا ہے انہوں نے۔ ٹھاکرانی نے جان بوجھ کر جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ پاگل ہوئی ہو؟ ٹھاکر نے بگڑ کر کہا۔ کوئی ایسا کرتا تو کوئی نشان ہوتا، کٹا ہوتا، زخم ہوتا، اتنی جلدی ٹھیک تو نہیں ہو سکتا۔ میں تو اب بھی یہی کہوں گی، ٹھاکرانی بولی۔ آپ بتائیں، آپ جب اس کمرے میں آئے تھے تو دروازے پر تالا تھا؟ ہاں، میں نے چابی سے تالا کھولا تھا،
मगर तुम कहना क्या चाहती हो? देखें नाथ, अगर वो सबकी आंखों के सामने बच्चे को उठाकर यहाँ ला सकते हैं, ताला खोले बगैर उसे अंदर ला सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताएं, ये कमरा तो बरसों से बंद था। यहाँ तो गर्द मट्टी होगी, मकड़ी के जाले होंगे, घुटन होगी, अंधेरा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं था। ठाकुर ने कमरे का नक्शा बयान किया। हम अगर बरसों से बंद किसी कमरे की सफाई करें तो पूरा दिन लग जाए, मगर ये कमरा मिनटों में साफ हो गया। तो क्या ये नहीं हो सकता कि जख्म मिनटों में ठीक हो जाए? बात ठाकुर के दिल को लगी, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा, तुम राजू को बुलाओ, मैं उससे बात करूँगा। ठाकुरानी ने आवाज़ दी तो राजू अंदर आ गई। वो सर झुकाकर खड़ी हो गई। राजू, तू क्या कहती है इस मामले में? ठाकुर ने पूछा। मैं क्या कह सकती हूँ मालिक, राजू गिड़गिड़ाई। तू जानती है मैं क्या पूछ रहा हूँ। ठाकुर का लहजा सख्त हो गया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं मालिक, वो तो मैं जानता हूँ, तेरा किसी तरह भी कोई कसूर नहीं। ठाकुर ने नरम लहजा कर लिया। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पैदा ही ऐसा हुआ है या बाद में ऐसा हुआ। मुझे मालूम नहीं ठाकुर जी, ये कैसे हो सकता है? ये तेरे हाथों की पैदाइश है। वो ठाकुर जी, मैंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। झूठ बोलती है तू, ये तो मुमकिन ही नहीं। ठाकुर को गुस्सा आ गया। सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे शिकारी कुत्तों के आगे डलवा दूंगा। राजू थर थर कांपने लगी, लगता था बेहोश होकर गिर जाएगी। सच बता दे, तुझे कुछ नहीं होगा राजू, ठाकुरानी ने उसे दिलासा दिया। मालिकिन, अगर आपको विश्वास नहीं हुआ तो, राजू ने कहा। क्यों नहीं होगा विश्वास? सच बोलेगी तो ज़रूर होगा। वो जी बात ही ऐसी है मालकिन, जीवन गुजर गया इस काम में, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। साफ बात कर, सीधी बात कर, ठाकुर ने डपट कर कहा। सच यह है मालिक के छोटे ठाकुर ऐसे ही पैदा हुए थे। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ठाकुर ने सुकून की सांस ली, लेकिन ठाकुरानी को गुस्सा आ गया। ये तो पहले बताने वाली बात थी, तूने छुपाई क्यों? ऐसी बात छुप सकती है भला? एक तो मुझे डर था कि बदशगुनी है। मुझे डर था कि ठाकुर जी नाराज़ होकर मुझे कुत्तों के सामने न डलवा दें। इतने बरसों के बाद मन तो मुरादों का बच्चा है। फिर मैंने सोचा मुझे इनाम भी नहीं मिलेगा। ठाकुर मुस्कुराया। तो तुझे इनाम मिला या नहीं? बहुत मिला मालिक, झोली भर के मिला। नहीं, झोली भर के तो अब मिलेगा। कल तू आएगी तो सचमुच तेरी झोली भर दूंगा, ठाकुर ने कहा। फिर सख्त लहजे में बोला, लेकिन गौर से सुन राजू, ये भगवान की इच्छा थी, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये बात किसी को मालूम ना हो, वरना तेरी खैर नहीं। मेरी ज़ुबान नहीं खुलेगी मालिक, पर शांता, तू उसकी फ़िक्र ना कर, मैं उसे समझा दूंगी, ठाकुरानी ने कहा। बस अब तू जा। राजू चली गई। वो दोनों खामोश थे, अपनी अपनी सोचों में गुम। दोनों एक ही बात सोच रहे थे, लेकिन एक दूसरे से कहना नहीं चाहते थे। वो सोच रहे थे, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? एक दिन में कितना कुछ हो गया, मगर खैर, जीवन अकारत तो नहीं गया। मन की सबसे बड़ी मुराद पूरी हो गई। ये सच्ची बात थी। वो औलाद पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। चंद मिनट के बाद ठाकुरानी ने आवाज़ देकर शांता को बुलवाया। शांता, छोटे ठाकुर को कपड़े बदला दे। शांता बच्चे के पास जाकर मसरूफ़ होगी। ठाकुरानी और ठाकुर मुसहरी पर आ बैठे। सुन शांता, इस बात का कभी किसी से ना कहना, ठाकुरानी ने पुकार कर कहा। शांता ने सर झुकाए झुकाए कहा, कौन सी बात मालिकिन? यही वाली बात, छोटे ठाकुर वाली। मुझे तो ऐसी किसी बात का खुद भी नहीं पता मालिकिन, और जो बात मुझे नहीं पता वो मैं किसी को कैसे बता सकती हूँ, शांता ने मासूमियत से कहा। और सुन, छोटे ठाकुर का ये काम अब सिर्फ तेरे ज़िम्मे है। फिर कभी किसी के सामने इनका गीला सूखा ना करना। शांता बच्चे को कपड़े पहनाकर मुड़ी। मालिकिन, वो हमीदा दीदी आई हुई हैं, तू जाकर उसे भेज दे और घंटा 2 घंटा सो जा। तब तक हमीदा मेरे पास रह लेगी। हमीदा कौन? जमालदीन के घर वाली, ठाकुर ने पूछा। ठाकुरानी ने इस बात में सर हिला दिया। शांता के जाने के बाद ठाकुर ने कहा, रंजू, अकेली शांता तो बच्चे को नहीं संभाल सकेगी, और कोई और बच्चे का काम करेगा तो राज राज नहीं रहेगा। आप फिक्र ना करें ना, थोड़े दिन की तो बात है। राजू शांता का हाथ बटा देगी। एक दिन में मेरे पास रहेगी तो दूसरी रात में, और फिर बाद में तो मैं अपने राज दुलारे का हर काम खुद ही करूँगी, किसी को छूने भी नहीं दूंगी उसे। ठाकुर मुतमईन हो गया, मगर फिर उसे एक और ख्याल आया। उसने कहा, और कोई बात तो नहीं रंजू परेशानी वाली? ठाकुरानी एक लम्हे को हिचकिचाई, फिर बोली, तो उसके लहजे में फ़ख्र था। आपका बेटा राजपूत है, बहुत ज़िद्दी है। पता है अब तक मेरा दूध नहीं पिया इसने। भूख से तड़प रहा होता है मगर दूध को मुंह नहीं लगाता, बस शहद पर गुजारा हो रहा है। ये तो परेशानी की बात है, ऐसा कब तक चलेगा? दूध के बगैर तो बच्चे का गुजारा नहीं होता। ठाकुर परेशान हो गया।
भगवान जाने। इसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। आजा हमीदा, ठाकुरानी ने पुकारा। दरवाज़ा खुला और हमीदा अंदर आई। ठाकुर को देखकर वो झिझकी, फिर हाथ जोड़कर बोली, मुबारक हो ठाकुर जी, बधाई हो मालिकिन। ठाकुर मुस्कुराया और ठाकुरानी ने शुक्रिया कहा। फिर पूछा, तू अपने बच्चे को नहीं लाई? यहाँ आते हुए उनके पास छोड़ कर आई हूँ मालिकिन, हमीदा ने महबूब लहजे में कहा। ले आती तो अच्छा था, अब अगर मैं तुझे कुछ देर रोक लूँ तो? आप हुक्म करें तो मैं पूरी रात रुकी रहूँ, हमीदा ने बेसाख्ता कहा। ठाकुर उठ खड़ा हुआ। मैं जा रहा हूँ ठाकुरानी, मेहमान बैठे हुए, बुरी बात है। ठीक है नाथ। हमीदा को बैठे थोड़ी देर हुई थी कि बच्चा बिलक बिलक कर रोने लगा। छोटे ठाकुर उठ गए। हमीदा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखूं गीले तो नहीं हो गए? उठकर पिंगोड़े की तरफ चली। ठाकुरानी बौखला गई। हमीदा, गीला हो तो तुम हाथ ना लगाना, मैं ही बदल दूंगी। उसने लहजे को आम सा रखने की कोशिश की। हमीदा को उसके लहजे की वहशत ने हैरान कर दिया। इसमें क्या हर्ज है कि मैं? फिर उसने सोचा, मालिकों की बातें मालिक जाने, क्या पता कोई धर्म का मामला हो। उसने पिंगोड़े में लेटे बच्चे को देखा और देखती की देखती रह गई। वो बहुत खूबसूरत बच्चा था। पेशानी बहुत कुशादा थी उसकी, नकूश खड़े और बहुत प्यारे थे। उसकी आंखें बंद थी और वो बिलक बिलक कर रोए जा रहा था। हमीदा ने देख लिया कि वो गीला नहीं है। छोटे ठाकुर गीले नहीं है मालिकिन, भूखे हो रहे हैं, उसने ठाकुरानी को बताया। उठा कर ले और फिर कोशिश करती हूँ, अब तक इन्होंने दूध नहीं पिया, ठाकुरानी ने कहा। ये तो अच्छी बात नहीं, हमीदा ने बच्चे को उठाते हुए कहा। बच्चे ने हमीदा की गोद में आते हाथ चलाने शुरू किए और फिर उसके नन्हे नन्हे हाथ हमीदा की छातियों पर रुके। फिर जैसे वो बार बार हाथ मारकर दूध का मुतालबा करने लगा। ये तो साफ साफ दूध मांग रहे हैं, हमीदा ने हंसते हुए कहा और दिल में सोचा, कितने अक्लमंद है छोटे ठाकुर, अभी से इतनी समझ है। अच्छा शगुन है, शायद अब दूध पी ही लें। ठाकुरानी ने हाथ फैलाए, लेकिन ठाकुरानी के साथ बच्चे का रवैया अभी पहले जैसा था। ठाकुरानी उसे ज़बरदस्ती अपनी तरफ करती और वो पूरी ताकत से मुंह मोड़ लेता। यही नहीं, वो बार बार पास खड़ी हमीदा की तरफ हाथ बढ़ाता था। ठाकुरानी का चेहरा खिफ़त से तमतमा उठा। पता नहीं क्या बात है, कोई ख़राबी है मेरे दूध में। ये बात नहीं मालकिन, कभी ऐसा भी हो जाता है। बच्चा अब चीख चीख कर रो रहा था। साफ पता चल रहा था कि वो ज़िद कर रहा है। उसने तो आसमान सर पर उठा लिया था। हमीदा, इसे ले जाकर लिटा दे और शहद चटा दे, इस पर गुजारा हो रहा है मेरे बच्चे का। मगर हमीदा ने जैसे बच्चे को गोद में लिया, बच्चा यखलक चुप हो गया। उसके नन्हे मुन्ने हाथ फिर हमीदा की छातियों को टटोलने लगे। हमीदा का अपना दूध पीता बच्चा था, वो ममता से भरी थी। उसका दिल पिघलने लगा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो बच्चे को गोद में लिए वहीं खड़ी रही। ठाकुरानी कोई बच्ची नहीं थी, वो समझ गई थी। उसका दिल रंज और हसद से भर गया। मेरा बच्चा और मेरा दूध ठुकरा कर किसी और का दूध मांगे, ये कैसी तौहीन है ममता की। वो सोचती और दांतों से अपना निचला लब चबाती रही। नन्हे मुन्ने हाथों की छिड़खाने ने ममता से भरी हमीदा को बेहाल कर दिया। बच्चे पुकारें, दूध मांगें तो रुकी हुई ममता आतिशफशां की तरह हो जाती है। अब मालिकिन का रोब भी हमीदा को बाज न रख सका। उसने मुल्तजियाना लहजे में ठाकुरानी से कहा, छोटे ठाकुर तो मुझसे दूध मांग रहे हैं। ठाकुरानी का जवाब बेहद मुख्तसर और फैसला कुन था। इसे पिंगोड़े में लटा दे और उंगली से शहद चटा। हमीदा किसी और ही कैफियत में थी। वो बच्चे को लटाए खड़ी रही, फिर बोली, पिलाने देना मालिकिन, मैं कहती हूँ लिटा दे इसे। इस पर ठाकुरानी ने गरज कर कहा। हमीदा की कैफियत ख़त्म होगी। उसने बड़ी नज़ाकत से बच्चे को खुद से इलाग किया, फिर उसे पंगोड़े में लटा दिया। बच्चे ने फिर रोना शुरू कर दिया। 1 मिनट बाद तो ये हाल हुआ कि उसकी चीखें छत फाड़ने लगीं। हमीदा, इसे शहद चटा, ठाकुरानी ने पुकारा। लेकिन इस बार बच्चा शहद में डूबी हुई उंगली से भी मुंह मोड़ा था, बल्कि उसने एक और अदा सीख ली थी। अब वो होंठ सख्ती से भींच लेता था और उसके दोनों हाथ आगे की सिमत मुसलसल कुछ तलाश कर रहे थे। वो नन्हे हाथ अपनी मंजिल को नहीं छू सकते थे, लेकिन कोशिश किए जा रहे थे। और बच्चा इतने ज़ोर से रो रहा था कि इतने फासले से बात करना मुमकिन नहीं था। हमीदा ठाकुरानी के पास चली गई। मालकिन, छोटे ठाकुर शहद भी नहीं ले रहे हैं, उसने कहा। ठाकुरानी ने एक नज़र उसके चेहरे को देखा और जान लिया कि वो उसके बच्चे को दूध पिलाने के लिए तड़प रही है। उसे यकीन हो गया कि हमीदा ने बच्चे को शहद चटाने की कोशिश ही नहीं की है, ताकि वो बच्चे को उससे दूध पिलवाने पर मजबूर हो जाए। राजपूत खून जोश मारने लगा, फिर भी उसने तहम्मुल से काम लिया। मामला मनतो मुरादों वाले बच्चे का जी था। मालिकिन, मुझे दूध पिलाने देना, हमीदा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सुन हमीदा, ये जो दूध होता है ना, ये असल में खून होता है, ठाकुरानी ने बेहद सर्द लहजे में कहा।
اور ہم راجپوت لوگ اپنے خون میں ملاوٹ کرنے سے اچھا مر جانے کو سمجھتے ہیں۔ ٹھاکرانی کہہ تو گئی لیکن اگلے ہی لمحے لرز گئی۔ یہ کیسی منحوس بات منہ سے نکالی ہے اس نے؟ اس بچے پر تو سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ ادھر حمیدہ کچھ سننے اور سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ وہ بولی، خدا کی قسم میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی مالکن، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، خون میں ملاوٹ تو ہو جائے گی نا۔ اب کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ حمیدہ ٹھاکرانی کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں جیسے بھیک مانگ رہی تھیں، ادھر بچے کی چیخیں، ادھر حمیدہ کی نظریں۔ ٹھاکرانی کا دل کٹنے لگا۔ بیک وقت دونوں چیزیں برداشت کرنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس نے حمیدہ سے کہا، تو اب گھر جا حمیدہ، اور یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ نہیں کہوں گی مالکن، مگر ایک بار بات پوری کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ ٹھاکر کو پتہ چل گیا کہ تو یہ چاہتی ہے تو وہ تیرا خون پی جائیں گے اور میرا بھی، ٹھاکرانی نے بہت نرم لہجے میں کہا۔ یہ سن کر حمیدہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ بس اب تو جا اور جاتے ہوئے شانتا کو جگا دے، کہنا میں بلا رہی ہوں۔ حمیدہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ٹھاکرانی نے اسے پکارا تو اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اور سن، جب تک میں خود نہ بلواؤں حویلی میں قدم نہ رکھنا۔ حمیدہ باہر نکل گئی۔ ٹھاکرانی نے سکون کی سانس لی۔ بچے کی رونے کی آواز سے اب بھی اس کا دل پھٹا جا رہا تھا، لیکن یہ اطمینان تھا کہ اب شانتا آ کر اسے شہد چٹائے گی اور وہ چپ ہو جائے گا۔ حمیدہ نے تو شہد چٹایا ہی نہیں۔ شانتا کمرے میں آئی تو ٹھاکرانی نے اس کی خوب خبر لی۔ کیسے سوتی ہے تو؟ برابر والے کمرے میں تھی اور چھوٹے ٹھاکر کے رونے کی آواز سے بھی تیری آنکھ نہیں کھلی؟ شمع کر دے مالکن، شانتا نے ہاتھ جوڑ کر کہا اور پنگوڑے کی طرف چلی گئی۔ اس نے صورتحال کا جائزہ لیا اور اعلان کرنے والے انداز میں کہا، چھوٹے ٹھاکر بھوکے ہیں مالکن، پتہ ہے مجھے، شہد چٹا دے۔ لیکن بچہ چپ نہیں ہوا۔ 1 منٹ بعد شانتا نے کہا، مالکن، چھوٹے ٹھاکر کی طرف انگلی بڑھاؤں تو ہونٹ بھینچ لیتے ہیں، شہد نہیں لے رہے ہیں۔ ٹھاکرانی کو افسوس ہوا کہ اس نے خواہ مخواہ حمیدہ پر شک کیا، اسے جھوٹا سمجھا۔ اب کیا کیا جائے؟ اچھا، یہاں میرے پاس لے کر آ چھوٹے ٹھاکر کو۔ ٹھاکر پرتاپ سنگھ دیوان خانے میں تھا۔ پنڈت روپ سہائے اس کے سامنے جنم کنڈلی پھیلائے اس پر جھکا بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ پہلی بار ایسی جنم کنڈلی دیکھی ہے ٹھاکر جی، چھوٹے ٹھاکر بڑے بھاگوان ہیں۔ اس نے ایسے موقع کے لیے رٹا رٹایا جملہ دہرایا، لیکن اس کا پہلا حصہ بالکل سچ تھا۔ مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ پنڈت جی۔ سادہ نہیں بتا سکتا ٹھاکر جی، میرا علم کم پڑ رہا ہے۔ یہ جنم کنڈلی تو میں اپنے گرو کو دکھاؤں گا، وہ زیادہ بتا سکیں گی۔ پنڈت نے عاجزی سے کہا۔ وہ تو جب بتائیں گے تب بتائیں گے نا، ٹھاکر نے خشک لہجے میں کہا۔ جو تم بتا سکتے ہو وہ تو بتاؤ، رکاوٹ کیا ہے آخر؟ پنڈت نے گہری سانس لی اور ٹھاکر کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کبھی کوئی ایسی جنم کنڈلی بھی دکھائی دے جاتی ہے ٹھاکر جی، جس میں بڑے پیچ ہوتے ہیں۔ ستاروں کو کھوجنے نکلو تو اندھیرا نظر آنے لگتا ہے، کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہاں معاملہ الٹ ہے، روشنی اتنی ہے کہ آنکھیں چندے آ جائیں اور کچھ دکھائی نہ دے۔ پھر وہی گھماؤ پھراؤ والی بات، ٹھاکر جھنجھلایا۔ جنم کنڈلی میں راج یوگ بھی ہے اور پنڈت کہتے کہتے رک گیا۔ اب وہ یوگ بتائے گا تو ٹھاکر کچھ بھی سمجھ نہیں پائے گا، لہٰذا سیدھی سیدھی بات کی جائے۔ بتانے کو تو کچھ زیادہ ہے بھی نہیں۔ جنم کنڈلی بتاتی ہے کہ چھوٹے ٹھاکر بھگوان نہیں پر بھگوان جیسے ہیں، اوتار نہیں پر اوتار جیسے ہیں۔ وہ راجا بھی ہوں گے اور فقیر بھی، وہ سب کچھ ہوگا ان کے پاس جس کی انہیں پرواہ نہیں ہوگی، اور وہ جو چاہیں گے اس کے لیے انہیں بڑی تپسیا کرنی ہوگی، بڑا کشٹ اٹھانا ہوگا۔ کنڈلی بتاتی ہے کہ وہ کچھ کھوجتے کچھ ڈھونڈتے پھریں گے، وہ جو ارادہ کر لیں گے اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کے جیون کی کہانی پریم کہانی ہوگی، اور پنڈت ہچکچانے لگا۔ بتاؤ، مجھے بے فکر ہو کر بتاؤ۔ آپ کے جیون میں چھوٹے ٹھاکر کی وجہ سے بڑی گھٹنائیاں آئیں گی اور کیا؟ ٹھاکر نے بےتاب ہو کر پوچھا۔ اور آپ اپنا جیون ان کی بھینٹ کر دیں گے۔ ٹھاکر تو اب بھی بچے پر اپنا جیون بھینٹ کرنے کو تیار تھا۔ اس نے بغیر کسی تردید کے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، پر بھاگیہ کا تو بتاؤ۔ بھگوان نے بڑی شکتی دی ہے چھوٹے ٹھاکر کو، ان کے بھاگیہ کا کوئی نہیں بتا سکتا۔ وہ اپنا بھاگیہ آپ لکھیں گے، جو چاہیں گے لکھیں گے، اور وہی کچھ ہوگا بھی۔ تم نے بتایا تو کچھ بھی نہیں، ٹھاکر نے شکایتی لہجے میں کہا۔ پنڈت نے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس سے زیادہ میں نہیں جانتا، گرو جی کو لاؤں گا آپ کے پاس۔ اچھا، کوئی شبھ نام تو نکال دو میرے پتر کا۔ ٹھاکر اوتار سنگھ سے شبھ نام کوئی نہیں۔ اگر چھوٹے ٹھاکر سویکار کر لیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ان کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلے گی ٹھاکر جی۔ ٹھاکر کو نام اچھا لگا تھا،
اس نے مسخرے پن سے کہا۔ اچھا، میں ان سے پوچھ لوں گا، وہ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ ٹھاکر نے پنڈت کو اتنا دیا کہ وہ خوش ہو گیا۔ پنڈت کے جانے کے بعد ٹھاکر بیٹے کے پاس جانے کو بےتاب ہو گیا۔ رات وہ دیر سے سویا تھا۔ صبح اٹھتے وہ اس کے درشن کرنا چاہتے تھے، لیکن پنڈت کو آنا تھا۔ وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ اب بچے کے پاس اس کا نام لے کر ہی جائیں گے۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جسم اور دماغ شل ہو رہا تھا۔ اتنی بڑی خوشی نہ ہوتی تو اس وقت اس کے چڑچڑے پن سے حویلی کے نوکر لرزتے پھر رہے ہوتے۔ وہ دیوان خانے سے نکلا اور ٹھاکر اوتار سنگھ کے کمرے کی طرف چل دیا۔ دور سے ہی اسے اس کے رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ کیا؟ ٹھاکر نے خود سے کہا۔ چھوٹے ٹھاکر اتنی بری طرح کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ابھی سے ضد شروع کر دی؟ ٹھاکرانی اور شانتا ایک پل بھی نہیں سو سکی تھی۔ رات بھر جاگتی رہی تھی، اس لیے کہ بچہ رات بھر روتا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی شہد قبول نہیں کیا تھا۔ ٹھاکرانی نے کئی بار اسے دودھ پلانے کی کوشش کی تھی، مگر ناکام رہی۔ آخر اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے سوچا شاید بات بن جائے۔ اس نے اپنا چہرہ ساڑی کے پلو میں چھپا لیا، پھر وہ نیچے قالین پر بیٹھ گئی، وہیں جہاں حمیدہ بیٹھی تھی۔ پھر اس نے شانتا سے کہا کہ وہ بچے کو لا کر اس کی گود میں دے دے۔ اس کا خیال تھا کہ ناسمجھ بچہ دھوکا کھا جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بچے نے دودھ کو منہ بھی نہیں لگایا۔ ننھے بچے میں جان ہی کتنی ہوتی ہے۔ پھر وہ بچہ جس نے 12 گھنٹے سے کچھ کھایا ہی نہ ہو، مگر راجپوت بچہ تھا، اپنی طاقت سے بڑھ کر روتا رہا۔ کوئی اور بچہ ہوتا تو وہ اب تک پہلے سے نڈھال ہو کر چپ ہو چکا ہوتا۔ ٹھاکرانی کے لیے وہ بڑی کشمکش کی رات تھی۔ بچے کے رونے سے اس کے دل پر چوٹ لگی، کلیجے سے ہوک اٹھی۔ بے بسی کے احساس نے اسے اور نڈھال کر دیا۔ دودھ کی کمی نہیں تھی، مگر ضدی بچہ دودھ قبول نہیں کر رہا تھا، بھوک سے روئے جا رہا تھا، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہر پل وہ یہی سوچتی کہ بھوک سے بچے پر کیا گزر رہی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ کوئی کسی سے کتنی محبت کرتا ہو، اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ماں اس کلیے سے مستثنیٰ ہے۔ بچے کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، ماں اسے بڑھ کر قیاس کرتی، اسے بڑھ کر محسوس کرتی ہے، اور اس کے بارے میں سوچ کر اس سے زیادہ اذیت اٹھاتی ہے۔ اسی لیے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ صبح ہوتے ہوتے ٹھاکرانی بچے سے بڑھ کر نڈھال ہوگی۔ روتے روتے بچے کا گلا بیٹھ گیا۔ اس میں رونے کی طاقت ہی نہیں رہی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ٹھاکرانی نے اس کی نیند گہری ہونے کا انتظار کیا، پھر خود جا کر اپنی انگلی شہد میں ڈبوئی اور اس سے ہونٹوں پر دباؤ ڈالا۔ ننھا سا منہ کھلا۔ بھوکا بچہ سوتے میں تو مزاحمت نہیں کر سکتا تھا، لیکن شہد کا ذائقہ دہن میں اترا، وہ جاگ گیا اور لگا پھر چنگاڑنے۔ ٹھاکرانی نے پھر شہد چاٹانا چاہا، لیکن بچہ پھر اکڑ گیا۔ اس ایک رات میں ٹھاکرانی مامتا کے ہر مرحلے سے گزری۔ ابتدا میں وہ 22 برس کے طویل انتظار کے بعد نوازی جانے والی وہ ماں تھی جس میں عورت کی پوری تنگ نظری موجود تھی، جو اپنا اعزاز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ محرومی کے احساس سے چور تھی کہ اس کے بچے نے اس کی مامتا کا پہلا تحفہ قبول ہی نہیں کیا تھا، اور وہ ایک اور عورت سے دودھ مانگ رہا تھا، اور وہ عورت نہ صرف غیر تھی بلکہ مسلمان تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اسے اپنے بچے کو دودھ پلانے دیتی؟ وہ تو کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ پہلے مرحلے میں وہ اس بات کو قبول نہیں کر سکی، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ بچہ بھوکا ہے، اور اگر یہ صورتحال جاری رہی تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس احساس کے بعد پہلے تو وہ گھبرائی۔ یہ تصور اس کے لیے جان لیوا تھا کہ بچے کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ بات کو وہاں تک پہنچانے سے روکنا ہے۔ اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ وہ یہ توہین بھی گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا بچہ اس کا دودھ ٹھکرا رہا ہے۔ کوئی بھی اسے دودھ پلا دے، بس اس کا پیٹ بھر جائے اور وہ جیتا رہے۔ عورت اپنے شوہر کی سیج نہیں سجا سکتی، اپنے اوپر سوکن نہیں لا سکتی، لیکن وہ بچے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھی، بلکہ مصر تھی۔ تو اب اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے اسے اس کی من پسند ماں نہیں دے سکتی، اسے دودھ نہیں دلا سکتی اس کا، کیوں نہیں؟ بس اس کا بچہ جیتا رہے، چاہے کسی اور کا بچہ بن کر جیے، چاہے اسے ماں بھی نہ کہے۔ مگر بچہ ایک مسلمان عورت کا دودھ مانگ رہا تھا، اس کا دھرم برشٹ ہو جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، یہ بھی صحیح، بس وہ زندہ رہے۔ اس کے زندہ رہنے کی زیادہ اہمیت ہے، چاہے وہ ادھرمی بن کر جیے۔ راجپوت کہتا ہے جان چلی جائے پر آن نہ جائے، اور راجپوت ماں ہو تو کہتی ہے آن بے شک چلی جائے، بچے کی جان نہ جائے۔ اس کی سوچ پتہ نہیں کب بدل گئی۔ اس کا ننھا سا بچہ ہندو بعد میں ہے، راجپوت بعد میں ہے، سب سے پہلے بس اس کا بچہ ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ اس کی زندگی پر، اس کی زندگی کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔
اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ ابھی حمیدہ کو بلاتی اور بچے کو اس کی گود میں دے کر کہتی کہ اسے پیٹ بھر کر دودھ پلا دے، لیکن اس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا۔ فیصلہ بچے کے باپ کو کرنا تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ کیا فیصلہ کرے گا۔ فیصلہ تو وہ بعد میں کرے گا، پہلے تو وہ یہ سوچنے پر اس کی گردن اڑا دے گا۔ وہ آن والا راجپوت ہے اور مان نہیں ہے۔ ابتدا میں وہ خوفزدہ تھی،